حضرت عمر فاروق کو جب خنجر مارا گیا نماز کی حالت میں، فجر کی پڑھا رہے تھے ابو لولو نے، فیروز نے جب خنجر مارا تو خنجر نکالا تو ان کا خون اتنا بہہ گیا کہ وہ غشی کھا کر گر پڑے، اور ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر پھینکی ابو لولو پر، وہ پھسل گیا، گرا۔ اس نے سوچا کہ اب ہم نہیں بچیں گے، عمر پر حملہ کرنے کے جرم میں اب ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، تو اس نے وہ خنجر اپنے پیٹ میں مار کر آتم ہتیا کر لی، مر گئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا اتنا زیادہ خون بہ گیا کہ وہ گر گئے، ان کو ایک کمرے میں لایا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد تقریباً ان کو ہوش آیا تو طبیب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر حکیم لوگ، اس زمانے کے جو طبیب تھے وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو طبیب کہہ رہے تھے کہ ان کو شہد پلاؤ، بھائی شہد میں شفا ہے تو شاید مل جائے۔ شہد پلایا جا رہا ہے، لیکن شہد وہ پیتے تھے، منہ میں ڈالا جاتا تھا، لیکن زخم اتنا گہرا تھا، موطا امام مالک پڑھیے، وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا۔ ان کو کہا گیا دودھ پلاؤ، دودھ وہ پیتے تھے، پلایا جاتا تھا، وہ دودھ پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا۔ ان سے کہا جاتا تھا پانی پلاؤ، پانی جو چیز کھلائی جا رہی ہے، پلائی جا رہی ہے، وہ پیٹ کے راستے سے باہر نکل رہی ہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین، آپ کی پہلی رکعت تھی، پہلی رکعت میں ہی اس نے خنجر مارا اور خون اتنا گرا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ میں سوچ رہا ہوں اس حالت میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ابھی آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، پہلی رکعت ہی میں گر گئے، ابھی تو آپ کی دونوں رکعتیں باقی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا میں نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں، پہلی رکعت میں۔ کہا پانی لاؤ، جلدی سے وضو بنایا، لوگوں سے کہا کہ مجھے کھڑا کر دو، ان کو اٹھا دیا گیا، پیٹ پر کس کے کپڑا باندھ لیا، اور پھر انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس حال میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین، آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے بعد اگر کسی کی یہ کنڈیشن ہو جائے، کسی کا یہ حال ہو جائے، اس کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دوا سب پیٹ سے نکلنے لگے اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا جب ہوش میں آئے گا تو اس پر نماز فرض ہے، اس کو پڑھنا پڑے گی۔ کہا کیسے؟ کہا لیٹ کر پڑھے گا، بیٹھ کر پڑھے گا، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے گا، اور بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھے گا، کروٹ سے پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا، ہونٹ ہلا ہلا کر نماز کی دعائیں پڑھے گا، لیکن پڑھے گا۔ کہا امیر المومنین چلیے بات مان لی، لیکن اگر اس حال میں کوئی چھوڑ دے، اس حال میں جس کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی پیٹ سے نکلنے لگے، اس حال میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کے بارے میں آپ کا کوئی حکم ہے، کوئی فتویٰ آپ جاری کریں گے؟ فرمایا ہاں، اگر وہ ہوش میں اور پیٹ پھٹ گیا ہو، کھانا پانی بھی پیٹ سے نکل رہا ہو، جو چیز کھاتا ہو پیٹ سے نکل جاتا ہو، لیکن ہوش میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز ترک کر دی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، یہ ہے موطا امام مالک کے الفاظ، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو اس حال میں بھی نماز چھوڑ دے۔ اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو مسلمان اسلام کے اندر اس کا حصہ نہیں۔ ہم اس حال میں چھوڑ رہے ہیں، یہ کنڈیشن میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ ہماری کنڈیشن تو اچھی خاصی ہے، پھر بھی ہم نماز سے دور۔ ان کو دیکھ لو، ہماری ماں بہنوں کو، ان کو بڑے بہانے، بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑا ناپاک ہو گیا۔ میری ماں اور بہنوں، واقعات پہ آ جاؤں تو ایسی ایسی عورتوں کے واقعات اور صحابیات کے واقعات آپ کے سامنے رکھنے لگوں کہ جن کے پاس ایک ہی کپڑا تھا،
جب نماز پڑھنے کے لیے شوہر فجر کی مسجد میں جاتے تھے تو اس عورت کی چادر جو پہنتی تھی وہ لے کر جاتے تھے، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد جب گھر پہ آتے تھے تو اپنی بیوی کو وہ چادر جب دے دیتے تھے تو ان کی بیوی پھر اس چادر میں نماز پڑھتی تھی، نماز ادا کرتی تھی، اور پوری زندگی وہی ایک چادر میں گزاری۔ تم کون سے بہانے کرتی ہو؟ بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑا ناپاک ہو گیا، ایک ایک چادر میں نمازیں پڑھی گئی، اور مرد نے بھی اور عورت نے بھی، شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی۔ ہم کہاں ہیں؟ پڑھیے تذکرہ صحابیات، پڑھیے صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی، تب آپ کو ملے گا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ نماز کا قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا۔ یہاں پر زکوٰۃ کی بات نہیں کہی گئی ہے، یہاں پر ہر خرچ شامل ہے، زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے رزق تو اس میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہے 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، 40 میں 1 روپیہ، 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپیہ، یہ آپ پر فرض بنتا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لٹاؤ، اللہ کی راہ میں ادا کرو، اللہ کی راہ میں۔ ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے تھے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ کس کو دے دیا۔ یہاں تو چیخنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے آپ کے سامنے۔ شیخ امان اللہ مدنی آئے، انہوں نے بھی چندے کی درخواست کری، توحید صاحب آئے، انہوں نے بھی چندے کی درخواست کری، بوسا صاحب ہیں، انہوں نے بھی چندے کی درخواست کری، اور صرف بہار کی سرزمین پر یہ دن دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مولانا جرجی صاحب 10 منٹ مصافحہ کریں گے۔ اس لیے بہار دھیرے دھیرے میرا چھوٹتا جا رہا ہے اور بنگال ہم زیادہ پکڑتے جا رہے ہیں۔ 9 بجے پروگرام ملتا ہے، 11 بجے ختم، آرام سے آدمی سوئے اور فجر میں اٹھ جائے۔ میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہار نہیں ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قوم کے سربردہ لوگ، اس علاقے کے علماء لوگ، اس علاقے کے بڑے بڑے عالم لوگ ایک ہو جائیں، پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی قوم کو سمجھائیں کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے۔ سب جگہ لوگ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اپنے فائدے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ایوب جو اپنی ایک پارٹی بنائے ہوئے پیس پارٹی، تھوڑا سا بولتے ہیں جیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اعظم خان تھوڑا سا بولتے ہیں جیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں جو معاملات۔ مولانا جرجیس مالدہ میں تقریر کرتے ہیں، پریشر بنانے کے لیے کیس کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے آپ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں پریشر بن رہا ہے؟ تاکہ یہ لوگ بول نہ سکیں، آواز نہ اٹھا سکیں۔ ہمیں نکلنا ہوگا، اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں قائم کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جہاں بھی جاؤ، ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے یہاں پر، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی ووٹ دو، جس کو بھی دو، ایک ساتھ وہیں جانا چاہیے، سب کا سب متفق ہو کر اس کو وہیں پر جائیے تاکہ اجتماعیت رہے اور ہم اپنی بات آگے بڑھوا سکیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں الذین یؤمنون بالغیب چھوٹ گیا تھا۔ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب پر اور چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں دیکھی نہیں لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ایمان ضروری ہے۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن یقین ہے کہ جنت ہے۔ ہم نے جہنم دیکھی نہیں لیکن معلوم ہے کہ برے کام کریں گے، یہ یقین ہونا چاہیے غیب پر کہ برے کام کرنے والوں کو جہنم کا عذاب ہوگا، وہ بڑا سخت عذاب ہوگا، بڑا سخت عذاب ہوگا۔ حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ
چلے گا کہ یہ جو دنیا میں جو آگ ہے جو ہم جلاتے ہیں, یہ جو چولہا جلتا ہے جس پر ہم تاپتے ہیں اور روٹی پکاتے ہیں, یہ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ تو ہم کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں نہ ڈال دینا. دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. وہ جہنم جس کے بارے میں حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا داڑھ, یہ داڑھ, ایک تو دانت ہوتا ہے, ایک داڑھ کونے میں دونوں سائڈ جو موٹے داڑھ ہوتے ہیں, پھول کر اتنا چوڑا ہو جائے گا, اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ اس پر اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنا چاہے تو سفر کر سکتا ہے. بخاری کی روایتیں موجود ہیں, آپ پڑھیے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حالت کیا ہو جائے گی, کیسی آنکھیں ہوں گی, کتنا ڈراؤنا ماحول ہوگا. سأرہقہ سعودا, ہم اس کو سعود پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پورا کا پورا پہاڑ آگ کا ہوگا. سوچئے آگ کی ایک چنگاری جب اتنی سخت ہوگی, یغلی منہما دماغو, کہ آگ کی ایک چنگاری اگر اس پر تمہیں کھڑا کر دیا جائے تو چنگاری سے تمہارا دماغ کھولنے لگے اور ہانڈی کی طرح پکنے لگے. یغلی منہما دماغو, دو چنگاریوں پر پیر رکھنے سے تمہارا دماغ کھولے گا جیسے ہانڈی میں گوشت پکتا ہے. اس طرح انسان یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ بڑی سزا ہم ہی کو مل رہی ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکی سزا ہوگی, سب سے ہلکا عذاب اسی کو ہو رہا ہوگا. تو پھر آگ کے پہاڑ پہ کیسے چڑھے گا, کیا صورتحال ہوگی, کیسے انسان برداشت کرے گا. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اچھے کام کرنے پر ہمیں جنت ملے گی. جنت کی نعمتیں بھی بڑی عجیب ہیں. جو سب سے کم جس نے نیکی کی ہوگی اور جنتی ہوگا, جس نے سب سے کم نیکیاں کر کے جنت پائی ہوگی اس کو بھی کم سے کم جو جگہ ملے گی, ایک جنتی کو جو سب سے کم جگہ ملے گی وہ جگہ اتنی ہوگی کہ آج ایک گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرو اور وہ گھوڑا 100 سال تک نان اسٹاپ دوڑتا رہے, سفر کرتا رہے, کہیں نہ رکے. 100 سال کے بعد جہاں رکے گا اتنی جگہ ایک جنتی کی ہوگی, اور یہ اس جنتی کی ہوگی جس کو سب سے کم جتنے نیکیاں کی ہوں گی اور سب سے کم عمل کرنے پر جس کو اللہ نے جنت دی ہوگی. یہ سب سے چھوٹے جنتی کی اتنی جگہ ہوگی. جہاں جنت اتنی ہوگی تو جہنم کا عذاب بھی بڑا ہوگا. میرے بھائیوں, ہمارے داڑھ پھول چکے ہوں گے, میدان محشر میں آنسوؤں میں جو پسینہ ہمارا ٹپکے گا, اس پسینے کا حال تو یہ ہوگا کہ انسان اپنے عمل کے مطابق ڈوبا ہوگا. اور حدیث کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے عملوں کو دیکھ کر اتنا روئے گا کہ اپنے آنسوؤں میں, اپنے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں اگر ناؤ چلانا چاہے تو ناؤ پر بیٹھ کر وہ آسانی کے ساتھ ناؤ چلا لے گا. اس دن کے رونے سے بہتر ہے آج رو لیا جائے, آج گڑگڑا لیا جائے, آج اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اس کو منا لیا جائے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے بتا دیا, ومما رزقناہم ینفقون, اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کی راہ میں دے دو, اللہ کی راہ میں لٹا دو. آج جو دو گے وہی کام آئے گا. آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ آپ کا نہیں ہے. آج مرے کل اس کا کوئی دوسرا مالک ہو جائے گا. اور یہی بات تو ہشام ابن عبد الملک نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے کہی تھی. حضرت عمر فاروق کے پوتے حضرت سالم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کے جوڑ لگے ہوئے تھے, پیبند لگا ہوا تھا, ان کے احرام میں پیبند لگا ہوا تھا, پیبند. تو حضرت ہشام ابن عبد الملک نے ان کی غریبی دیکھ کر کہا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سالم. تم کس کے بیٹے ہو؟ عبداللہ کے. کون عبداللہ؟ کہا عمر فاروق کے بیٹے عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ, یعنی تم عمر کے پوتے ہو؟ کہا ہاں, وہی عمر جو امیر المومنین رہ چکے ہیں. سالم نے کہا اچھا تم ان کے پوتے ہو جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے؟ فرمایا ہاں. کہا تمہارے پاس طواف کرنے کے لیے ایک احرام بھی نہیں ہے اور جوڑ لگا ہوا ہے, آؤ میں تمہاری مدد کروں, بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, میں خلیفہ ہوں, میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں.
سالم ابن عبداللہ ابن عمر جواب دیتے ہیں